الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وقال تبارک و تعالیٰ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ وقال تبارک و تعالیٰ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اما بعد، محترم اور معزز رفاع کرام، حاضرین، حضرات و خواتین، اس وقت میں آپ کے سامنے کووڈ-19 کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے متعلق کچھ باتیں، اور پھر رمضان المبارک کی آمد ہے اس کے سلسلے میں کچھ تذکیری کلمات اور پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ساری دنیا کورونا وائرس کی وبا کے ضد میں ہے، اور یہ مرض ایک پینڈیمک کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ امراض کی مختلف اس کی کثرت کے اعتبار سے مختلف اس کے کیٹیگریز ہیں۔ کہیں کہیں کوئی مرض ہو تو اسے اسپوریڈک کہتے ہیں، ایک مرض کسی ایک مقام پر عام ہو تو اسے اینڈیمک کہتے ہیں، کوئی مرض کسی مقام پر بڑی تعداد میں ہو جائے تو اسے ایپیڈیمک کہتے ہیں، مگر کوئی مرض یا وبا ساری دنیا میں پھیل جائے، کئی ممالک میں پھیل جائے تو اسے پینڈیمک کہتے ہیں۔ دنیا میں اس سے پہلے بھی بہت سارے پینڈیمک آئے ہیں، اور یہ تاریخ میں برابر اس کو نوٹ کیا گیا ہے۔ پلیگ پینڈیمک بہت مشہور ہے، اور جو بلیک ڈیتھ پلیگ کی طرف سے ہوا تھا 13-14ویں صدی میں، اس میں تقریباً 20 کروڑ انسان ساری دنیا میں ہلاک ہوئے تھے۔ اسی طرح اسپینش فلو کے نام سے جو انفلوئنزا کا یعنی فلو کا پینڈیمک آیا تھا، اس میں 10 کروڑ انسان ساری دنیا میں ہلاک ہوئے تھے۔ تو پینڈیمک ایک ایسی چیز ہے جو تاریخ میں بار بار دیکھی گئی ہے، اور اس سلسلے میں اس وقت جو کورونا کا پینڈیمک دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس ضمن میں ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، اور جو احتیاطی تدابیر حکومت کی طرف سے اور طبی ماہرین کی طرف سے پیش کی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، ان کا لحاظ اس پینڈیمک پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے۔ خاص طور پر یہ پینڈیمک بڑی تعداد میں اچانک نہ پھیل جائے، اس سے روکنے کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ کی اور پرسنل ہائیجین کی اور ماسک وغیرہ استعمال کرنے کی باتیں کہی جا رہی ہیں، جو اپنی جگہ اہم ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ احادیث اور آثار کی روشنی میں بھی اس بات کی اہمیت کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اذا سمعتم الطاعون بارض فلا تدخلوها واذا وقع بارض وانتم فيها لا تخرجوا منها۔ یعنی جب تم سنو کہ طاعون کسی مقام پر پیدا ہو چکا ہے، پھیل چکا ہے، تو وہاں تم داخل نہ ہو، اور اگر کسی جگہ طاعون پھوٹ پڑے اور تم وہاں اپنے آپ کو پاتے ہو تو وہاں سے دوسری جگہ منتقل نہ ہو۔ یہی کوارنٹائن کا اصول ہے، جسے آج طب کے میدان میں بھی ایک مسلمہ اصول کے طور پر اختیار کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ٹریول پر اور ٹرانسپورٹیشن پر جو پابندی ہے اسی وجہ سے ہے، تاکہ مرض دوسرے مقامات پر اور ایک سے دوسری جگہ نہ پھیلے۔ اسی طرح حضرت عمر بن العاص کا ایک اثر ہے جس میں سوشل ڈسٹینسنگ کے سلسلے میں تعلیمات ملتی ہیں۔ آپ نے فرمایا الوباء کالنار، وبائیں آگ کی طرح ہوتی ہیں، وانتم وقودها، جب اس طرح کی کوئی وبا پھیل جائے، فتفرقوا وتجبلوا حتی لا تجد ما یفعلها فتنطفی،
یعنی اس طرح کی کوئی وبا جب پیدا ہو جاتی ہے تو فتفرقوا یعنی الگ الگ ہو جاؤ، سوشل ڈسٹنس مینٹین کرو، وتجبلوا یعنی آبادی سے دور اور پہاڑوں کی طرف رخ کرو، یہاں تک کہ آگ کو کوئی ایندھن نہ ملے اور وہ اس طرح بجھ کر رہ جائے۔ یعنی وباؤں کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ وبا پھیلتی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کرونا ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو پھیلتا ہے، تو کانٹیکٹ ٹریسنگ کے سلسلے کی جو بات کہی جا رہی ہے اور سوشل ڈسٹنس مینٹین کرنے کی جو بات کہی جا رہی ہے، فتفرقوا کہہ کر جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی کی سلسلے میں بھی ان کے حوالے سے بات کہی گئی ہے کہ جب اس طرح کی وبائیں پھیل جاتی ہیں تو یہ آگ اور سیلاب کی طرح ہیں، تو ان کے راستے سے الگ ہو جاؤ۔ تو یہی اصول ہیں جو آج طب کے میدان میں بھی برتے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کا ہم لحاظ رکھیں۔ البتہ جو بات زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ ان وباؤں کے اور اس طرح کی بلاؤں کے نزول کے لوگ زیادہ مادی اسباب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور آج کی دنیا یہی کہہ رہی ہے، مگر اس کے کچھ اخلاقی وجوہ ہوتے ہیں، اس کے کچھ مارل گراؤنڈز بھی ہوتے ہیں۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، علی کل شیء قدیر ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ہے، اس کے سوا یہاں ہر چیز اس کی تابع ہے، اسی کی مرہون منت ہے، اسی پر ڈپینڈنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کن فیکون کا مالک ہے، اور اس نے انسان کو یہاں پیدا کیا ہے اشرف المخلوقات بنا کر، خلیفہ بنا کر، اور پیدا کیا ہے امتحان کے لیے، اور اس کے لیے ضروری آزادی دی ہے، جو چاہے وہ کرے، جس طرح چاہے اس کائنات میں یہاں کی قوتوں پر تصرف کرے، مگر یہ امتحان کے لیے ہے کہ انسان خدا کو یاد رکھتا ہے یا نہیں یاد رکھتا ہے۔ جب انسان خدا کو بھولتا ہے، بغاوت پر آمادہ ہوتا ہے اور یہاں دنیا میں فساد مچاتا ہے، تو اس کی تنبیہ کے لیے، اس کے یاد دہانی کے لیے اس طرح کے بلائیں اور عذاب نازل ہوتے ہیں۔ سورہ سجدہ کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ مزہ چکھاتا رہتا ہے اس بڑے عذاب سے پہلے مختلف چھوٹے عذاب نازل کر کے، مختلف چھوٹی آفتیں بھیج کر، اور اس سے یہ توقع ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، لعلہم یرجعون۔ اور اسی طرح سورہ انعام میں جو بات کہی گئی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اس سے پہلے جو رسول مختلف قوموں کی طرف بھیجے گئے تھے، ان قوموں کو فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ان قوموں پر مصیبتیں، آفات اور بلیات کا نزول ہوا، لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ تضرع اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کریں، اس کی طرف لوٹیں اور اللہ کی یاد انہیں آئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اس وبا کے سامنے انسان جس طرح اپنے آپ کو بے بس پا رہا ہے، اپنی تمام تر ترقی اور تمدن اور تہذیب کی ہوشربا ترقی اور ٹیکنالوجی کا اس زبردست فروغ کے باوجود آج ساری دنیا، کیا امیر کیا غریب، کیا پرائم منسٹر کیا ایک عام آدمی، جس طرح اس کے سامنے ہم بے بس ہیں، اور ایک چھوٹا سا کیڑا جو نظر بھی نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ کی کتنی ہی ایسی مخلوقات ہیں، وما یعلم جنود ربک الا ہو، کتنے ہی ایسے اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں جس کو وہ کسی وقت بھی حرکت میں دے سکتا ہے۔ آج انسان اپنی بے بسی کو محسوس کر رہا ہے، اور اپنے ساری سائنس اور ٹیکنالوجی کے باوجود اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے، اور اسے تحفظ کی تدابیر اختیار کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ آج کی دوسری اہم بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ماہ رمضان المبارک، یہ عظیم مہینہ، یہ مبارک مہینہ جس کا انتظار اور اشتیاق اور دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، وبارکنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو اس مبارک مہینے کی آمد ہے، اس سلسلے میں ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، ہماری نیت اس مہینے سے بھرپور استفادے کی ہونا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ مہینہ اس وقت مشکل حالات میں، غیر معمولی حالات میں آ رہا ہے۔ اس میں اس کے جو اجتماعی برکات ہیں،
تراویح کی نماز ہے، 5 وقتہ نماز ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم اس سے محروم ہیں، اور ہماری توقع ہوگی کہ لاک ڈاؤن کے اٹھنے کے ساتھ اس سلسلے میں نمازیں اور مساجد بحال ہو سکے۔ بہر صورت اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کا ہمیں پورا منصوبہ بنانا چاہیے۔ بنیادی طور پر یہ مہینہ تربیت اور تزکیہ کا مہینہ ہے، تقوی و طہارت کا مہینہ ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں منصوبہ بندی کرنا چاہیے، اپنا ٹارگٹ طے کرنا چاہیے، اور اپنے عبادات کا، تلاوت قرآن کا، قرآن کے حفظ کا، اپنے کمزوریوں پر قابو پانے کا، اپنے اخلاق و کردار کو بنانے کا، اپنے اندر تقوی کی کیفیت کو پیدا کرنے کا۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی قلب و روح، شعور و ارادہ، عزم و حوصلہ، کردار و اخلاق کی وہ طاقت اور خدا شعوری کی وہ کیفیت ہے جو گناہ سے انسان کو بچائے اور نیک کاموں پر آمادہ کرے۔ میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تقوی ہمارے قلب و روح کی، شعور و ارادے کی، عزم و حوصلے کی، کردار و اخلاق کی وہ طاقت ہے اور خدا شعوری کی وہ کیفیت ہے جو ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے اور نیکیوں پر آمادہ کرتی ہے۔ رمضان کا مہینہ روزے اس تقوی کو پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور رمضان کی جو خصوصیت ہے وہ قرآن مجید کا نزول ہے۔ قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے ہی رمضان کی فضیلت طے ہوتی ہے، اور رمضان اسی لیے فضیلت والا مہینہ قرار پایا ہے۔ اور رمضان کے ذریعے سے تقوی پیدا ہوتا ہے، اور قرآن سے استفادے کے لیے تقوی ضروری ہے۔ قرآن ھدی للمتقین ہے۔ جو لوگ تقوی کی کیفیت سے سرشار ہوتے ہیں وہی قرآن سے صحیح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن کا مہینہ بھی ہے، قرآن کی سالگرہ ہے گویا کہ دوسرے معنوں میں، جس نعمت کے ادا ہونے پر وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رمضان کے سلسلے میں آپ دیکھیں گے کہ 3 باتیں خاص طور پر ذکر کی جاتی ہیں۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ تم میں تقوی پیدا ہو، اور یہ مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا تاکہ تم اس نعمت کے ادا کیے جانے پر خدا کی بڑائی اور کبریائی کا اعلان کرو اور اس کا شکر بجا لاؤ۔ اور شکر بجا لانا اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کا احساس بھی اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور اس کی قدر بھی کرنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور عملاً اس کو برتنا بھی ہے اور اس کے علمبردار بننا بھی ہے۔ اور تیسری بات، رمضان سے ایک خاص مناسبت دعاؤں کی بھی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ مشہور آیت دعا کے سلسلے میں، اسی رمضان کے سلسلے میں جو رکوع ہے سورہ بقرہ میں، اسی کے درمیان وہ آیت آتی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یعنی جب بندے مجھ سے آپ سے پوچھے میرے بارے میں تو کہیے کہ میں ان سے بہت قریب ہوں، اور جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ چنانچہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت پر، اس کی پکار پر لبیک کہیں، اس پر ایمان لائیں تاکہ وہ رشد و ہدایت سے سرفراز ہو سکے۔ تو رمضان کے مہینے میں ایک طرف ہمیں عبادات کے ذریعے سے روزہ جیسی عظیم عبادت، جس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، جو جتنا زیادہ خلوص کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اس کا بہترین اجر اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے۔ چنانچہ ہمیں اس مہینے میں اپنے اندر تقوی و طہارت اور تزکیہ کی فکر کرنا چاہیے، دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور دعاؤں کے سلسلے میں ہمیں رات میں اٹھ کر خاص طور پر، جب کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں آسمان دنیا میں نزول کرتا ہوں، اور یہ پکار لگائی جاتی ہے کہ کون بندہ ہے جو مجھ سے پوچھنا چاہے، تو اس موقع پر ایک سوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، پوری یقین کے ساتھ ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ اور دعا کے سلسلے میں قرآن نے جو تاکید کی ہے، خوفاً و طمعاً، خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ، طمع کے ساتھ، رغباً و رہباً،
ترغیب کے ساتھ اور ترہیب کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف کرتے ہوئے بھی اور اسے امید رکھتے ہوئے بھی، تضرعا و خفیہ، تضرع اور عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہوئے اور خفیہ طور پر سرگوشی کے انداز میں دعائیں، لمبی دعائیں ہونا چاہیے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دعا سری دعا کی زیادہ اہمیت ہے۔ سری دعا کی جہری دعا کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ فضیلت ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ چنانچہ ہم دعاؤں کا اس مہینے میں خاص اہتمام کریں اور قرآن کے جو حقوق ہم پر ہیں ان کو ادا کرنے کی ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ ہمارا قرآن پر ایمان اور احترام پختہ ہو، قرآن کی تلاوت کا ہم اہتمام کریں، قرآن کو محض روانی کے ساتھ پڑھ لینا نہیں بلکہ اس کے مطالب پر غور کرنا ہے، تذکر اور تدبر سے کام لینا ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے، اس کے مضامین میں غور و فکر کرنا ہے، اور قرآن کو حفظ کرنا ہے، اور قرآن پر عمل کرنا ہے، اور قرآن کی شہادت اور اقامت کی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، قرآن کی دعوت اور تبلیغ کا فریضہ انجام دینا ہے۔ ان تمام حقوق کو ہمیں ادا کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ اور صحابہ کی جو کیفیت قرآن کے مطالعے کی ہوا کرتی تھی اور جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اللہ تعالیٰ کے خوف سے قرآن کی تلاوت کا یہ اثر قرآن بیان کرتا ہے کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے جسم اور ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ یہ کیفیت ہمارے پیدا ہونا چاہیے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور اللہ کے کتاب کی آیات کی تلاوت ان کے ایمان میں زیادتی اور بڑھوتری کا سبب بنتی ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں۔ تو یہ کیفیات اپنے اندر پیدا کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اس موقع پر خاص طور پر اس مہینے میں رمضان کے ان عبادات میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہوئے انفرادی اور گھریلو سطح کے کام اور پروگرام انجام دیتے ہوئے خاص طور پر 3 باتوں کی میں تاکید کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ یہ مہینہ دعوت کے لیے بھی بہت زیادہ موزوں ہے، حالات بھی اس کے لیے سازگار ہیں، چنانچہ اس موقع پر ہمیں قرآن کے پیغام کو جس حد تک بھی ہو سکے انفرادی سطح پر اپنے دوست و احباب میں فون کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ قرآن کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیے، اور ان حالات کے تناظر میں برادران وطن سے ہم رابطہ قائم کریں، وباؤں اور آفات کے نزول کے اخلاقی وجوہات ان کے سامنے بیان کی جائیں، نیز اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی قدرت، اس کی حکمت و طاقت، موت و موت کے بعد کی زندگی پر حکمت کے ساتھ گفتگو کی جائے، اور اس کے علاوہ اخلاق اور انسانیت کو پروان چڑھانے کی اور معاشرے میں عدل و انصاف کو قائم کرنے کی جو اہمیت ہے، اور ظلم اور عدوان جب بڑھ جاتا ہے تو کس طرح وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، اس طرح کی تذکیر کا یہ بہترین موقع ہے۔ قرآن مجید جہاں تک ممکن ہو سکے دوسروں تک پہنچائیے، دعوت اور تذکیر کا کام کیجیے، اور دوسری طرف یہ موقع خدمت کا بھی ایک بہترین موقع ہے۔ رمضان شہر مواسات ہے، دوسروں کی قبرگیری اور دوسروں کے کام آنے کا زمانہ ہے، انفاق کا یہ مہینہ ہے، زکوٰۃ اس مہینے میں ہم اکثر نکالتے ہیں، تو خدمت کا یہ بہترین موقع بھی ہے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھوک مری، یہ جس طرح سے لاک ڈاؤن اناؤنس کیا گیا غیر حکیمانہ طریقے سے، اس کے نتیجے میں یہاں ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایک ہنگر کرائسس پیدا ہو گیا ہے۔ یہاں کا جو ان آرگنائز سیکٹر ہے، غریب ہیں، روزانہ مزدوری کرنے والے ہیں، مائیگرنٹ لیبرس ہیں، وہ بری طرح بھوک مری کا، سٹارویشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو اس موقع پر بھوکے کو کھانا کھلانے کی جو عظیم خدمت کا احادیث میں ذکر کیا گیا ہے، قرآن میں ذکر آیا ہے،
اس بھلائی کو بڑے پیمانے پر اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ مسلم تنظیمیں اس طرف متوجہ ہیں، اور رفقا بھی اور بے شمار دوسرے NGOs بھی یہ کام اپنی اپنی جگہ انجام دے رہے ہیں۔ رمضان کے اس مہینے میں خدمت کے اس کام کو اور بڑھ کر ہمیں انجام دینا چاہیے۔ جہاں ہم عموماً رمضان کے ریشن کٹس ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، وہیں اس بھکمری سے اور پھر ان حالات سے جو شکار غریب لوگ ہیں ان تک ریشن پہنچانے کا جو کام ہم نے شروع کیا ہے اس کو اور بڑے پیمانے پر انجام دینے کی ضرورت ہے۔ اور آپ اپنی پہچان بنائیے۔ اس موقع پر سوسائٹی میں گھوم پھر کر آپ اس خدمت کو انجام دیں گے تو ایک طرف سوسائٹی میں نفوذ کا بھی آپ کے لیے ذریعہ ہوگا اور آپ کی پہچان بھی بنے گی، اور آپ اس وقت کی جو سب سے بڑی خدمت ہے بھوکوں کو کھانا کھلانے کی، اس میں آپ حصے دار بن سکتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ بھی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو خدمات ہیں، تحریک کا جو دعوتی کام ہے، تحریک اسلامی کی جو مختلف ضروریات ہیں اور خدمت خلق کے جو کام ہم انجام دیتے ہیں، اس کے لیے بہت بڑا ذریعہ زکوٰۃ ہی ہے۔ چنانچہ خود اپنے رشتہ داروں کی اور اپنے شناساؤں کی، اور جو لوگ آپ کو پہلے سے اس سلسلے میں تعاون کرتے آئے ہیں، اور ان حالات کے تناظر میں ان کو خاص طور پر توجہ دلا کر اچھی اور بڑی تعداد میں آپ زکوٰۃ جمع کر سکتے ہیں تاکہ ہم ان خدمت کے کاموں کو خوب انجام دے سکیں۔ چنانچہ اس مہینے میں ان چیزوں کا ہم خاص لحاظ رکھیں۔ افسوس کی بات ہے کہ اس موقع پر ہمارے ملک میں فرقہ پرست طاقتیں اس موقع کو بھی کمیونلائز کر رہی ہیں، اور کرونا وائرس کے ساتھ کمیونل وائرس کو بھی پھیلایا جا رہا ہے، مگر اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ احکام کی پابندی ہم ضرور کریں، مگر اس پروپیگنڈے کا ہم شکار نہ ہوں۔ اسلاموفوبیا کے اس ماحول میں ہم اپنے کردار سے بھی، اپنے اخلاق سے بھی، اور اسلام کی دعوت کو بھی صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچانے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ آخری بات جو میں اس سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں یہ کہ پیغام کے طور پر ایک بات یہ ہے کہ اس وبا کے اس پس منظر میں جہاں انسان کی یہ بے بسی ہے، وہاں جو تدابیر بھی ہم اختیار کریں اس کے ساتھ ساتھ ہمارا انحصار اللہ تعالیٰ پر، اس کی مدد پر اور اس پر توکل کرنے پر زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نے ناراض کیا ہے، ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، توبہ و استغفار کریں، رجوع اللہ کا طریقہ اختیار کریں، اپنے بد عملی سے اور بے عملی سے باز آئیں۔ یہ ہمارے انہی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے اور اس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن پر اپنے آپ کو کاربند کرنے کی، عمل پیرا ہونے کی، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی، اور اسی سے دعا اور التجا کرنے کی، اسی سے ان حالات کو بہتر کرنے کی دعا اور مستقل دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادت کا جوہر ہے، دعا ہی تقدیر کو بدل سکتی ہے، اور دعاؤں کا اس مہینے میں خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے۔ رجوع اللہ کی اور اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کی، اور اس ضمن میں دعوت کے فریضے کو انجام دینے کی ہمیں توجہ کرنا چاہیے۔ دوسری بات پیغام کے طور پر میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو قرآن کے مشن کا علمبردار بنا کر دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ یہ قرآن کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے اس کو ان اشعار میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ زمین کیا آسماں بھی تیری کجبینی پہ روتا ہے، غضب ہے سطر قرآن کو چلیپا کر دیا تو نے۔ قرآن ہمیں دنیا کا امام بنانے آیا تھا، قرآن ہمیں دنیا میں سرفرازی عطا کرنے آیا تھا، امام اور قیادت کا منصب ادا کرنے آیا تھا، مگر ہم اس سے حقیر فائدے آج حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے قرآن کے ساتھ اس طرز عمل پر میں غور کرنا چاہیے، اور وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ قرآن اپنا ایک پیغام رکھتا ہے، اپنا ایک مشن رکھتا ہے، اپنا ایک نظریہ رکھتا ہے، اور اس کی بنیاد پر امت مسلمہ کو ایک عظیم تحریک برپا کرنے اور اس کے علمبردار بن کر دنیا میں ایک قرآنی نظام قائم کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن کسی موجودہ نظام کے مغلوب ہو کر یا اس کے تابع بن کر اس کے اندر آسائشیں یا سہولتیں اپنے آپ کے لیے پیدا کرنے، اس کی کوشش کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ یہ دنیا کو ایک خاص رخ پر
ایک خاص انداز پر دیکھنے اور تعمیر نو کرنے کے لیے آیا ہے۔ آج دنیا خدا سے بغاوت پر اور دنیا پرستی اور مادہ پرستی میں بری طرح ملوث ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ آج دنیا میں فساد، اور یہ وبا بھی ایک قسم کا فساد ہے، اور ظلم و ناانصافی کی جو فضا ہے، یہ آج دنیا میں خدا سے بغاوت، اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب سے روگردانی کے نتیجے میں یہ حالت پیدا ہوئی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے لیے ایک کاؤنٹر ریولیوشن، ایک کاؤنٹر آئیڈیالوجی، اور اسلام کی بنیاد پر، اسلام کی تعلیمات کی بنیاد پر، خدا، رسول اور آخرت کے عقیدے کی بنیاد پر ایک نئی ذہنیت کی، ایک نئے آؤٹ لک کی، ایک نیو ورلڈ آرڈر کی تعمیر کا پیغام مسلمانوں کو لے کر اٹھنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کریں، اپنے آپ کو اس کے مطابق بنائیں اور دنیا کے سامنے اپنے قول اور عمل سے اس کا نمونہ پیش کریں، تو انشاءاللہ پینڈیمکس عموماً دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ آئندہ بھی باطل اپنے منصوبے رکھتا ہے اور اس دنیا کو اپنے انداز سے تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ مسلمان ایک نئے نظریہ، ایک الٹرنیٹ نظریہ اور نظام اور تحریک کے داعی بن کر اٹھے اور قرآنی نظام کے علم بردار بن کر اٹھے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ قرآن کے بھیجے جانے اور انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد جو بیان کیا جا رہا ہے، اور جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے امت مامور ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کے بھیجے ہوئے اور دیے ہوئے نظام حق کو، دین حق کو تمام دنیا میں غالب کیا جائے۔ اسی لیے شاعر نے بھی بات کہی ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آج قرآن سے ہم استفادہ کرتے ہیں، مگر اس کی جو ضرورت ساری دنیا کو ہے اور اس کی جو عظمت ہے، اس کو ہم نے محدود کر دیا ہے۔ کنویں میں صورت یوسف کو دیکھا بھی تو کیا دیکھا، جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے۔ تو آج دنیا کو قرآن کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگی میں یہ مقصد طے ہونا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کا رمضان یہ بہترین مہینہ ہے۔ میں رفقائے کرام کو، برادران اسلام کو اس بات کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ وہ پرعزم ہو کر، ہمت اور حوصلے کے ساتھ ساری دنیا کی امامت و رہنمائی کے کام انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اسی سے ہمارا مستقبل روشن ہو سکتا ہے، دنیا کا مستقبل بھی بہتر بن سکتا ہے۔ یہی پیغام ہے جو میں اس موقع پر آپ حضرات کو دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس وبا کو جلد از جلد دور فرمائے، ملت کو، ہمارے ملک کو، انسانیت کو اس سے نجات دلائے، اور ہم مسلمانوں کو اپنے دین کے تئیں جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے اس رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔